عرض کرتا ہوں کہ دل کی تسلیوں کا کوئی آسرا تو ہو، دل کی تسلیوں کا کوئی آسرا تو ہو، جھوٹا کیا ہو آپ نے وعدہ کیا تو ہو، جھوٹا واہ کیا ہو آپ نے وعدہ کیا تو ہو، اور تعبیر ہو نہ ہو کوئی بنجر سا خواب بھیج، تعبیر ہو نہ ہو کوئی بنجر سا خواب بھیج، آنکھوں کے انتظار کا کوئی صلہ تو ہو، آنکھوں سلا کے تو ہو، واہ انتظار کا کوئی صلہ تو ہو، اور بس میں اسی خیال سے بستی میں رک گیا، بس میں اسی خیال سے بستی میں رک گیا، پتھر مزاج لوگوں میں ایک آئینہ تو ہو، واہ بس میں اسی واہ واہ، خیال کیا سے کہنے. بستی میں رک گیا، بہت شکریہ، پتھر مزاج لوگوں میں ایک آئینہ تو ہو، اور کب تک تیرے عتاب پہ ہونٹوں کو سی رکھیں، کب تک تیرے عتاب پہ ہونٹوں کو سی رکھیں، اس ضبط دل فگار کی کچھ انتہا تو ہو، کب واہ تک تیرے عتاب پہ ہونٹوں کو سی رکھیں، اس ضبط دل فگار کی کچھ انتہا تو ہو، اور ایسا نہیں کہ دل کو منایا نہیں کبھی، ایسا نہیں کہ دل کو منایا نہیں کبھی، لیکن یہ دل کسی کی بھلا مانتا تو ہو، ایسا نہیں واہ کہ واہ. دل کو منایا نہیں کبھی، لیکن یہ دل کسی کی بھلا مانتا تو ہو، اور جس سمت دیکھیے ہے خداؤں کا ایک ہجوم، جس سمت دیکھیے ہے خداؤں کا ایک ہجوم، ناصر میرے دیار میں خلق خدا تو ہو، واہ ناصر میرے دیار واہ. میں خلق خدا تو ہو۔ ایک مطلب اور ایک دو بہت شعر اور عمدہ. سن لیجئے کہ جی ارشاد. سب مجھ سے اداسی کا سبب پوچھ رہے ہیں، ہوں سب مجھ سے اداسی کا سبب پوچھ رہے ہیں، لیکن جو سبب ٹھہرے وہ کب پوچھ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، کیا کہنے. بہت شکریہ۔ سب مجھ سے اداسی کا سبب پوچھ رہے ہیں، لیکن جو سبب ٹھہرے وہ کب پوچھ رہے ہیں، اس شہر میں کردار کی دولت کا نہیں مول، اس شہر میں کردار کی دولت کا نہیں مول، سو لوگ میرا نام و نسب پوچھ رہے ہیں، نام و نسب. سو لوگ میرا واہ نام و نسب پوچھ رہے ہیں، کیا ترک تعلق کا سبب ان کو بتاؤں، کیا ترک تعلق کا سبب ان کو بتاؤں، کچھ بول میری جان یہ سب پوچھ رہے ہیں، سب کچھ پوچھ بول رہے میری ہیں. واہ، جان یہ سب پوچھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت عمدہ. بہت شاگردی اختیار کی اور پھر سیکھنا شروع کیا۔ اچھا، کیا کہنے. ناصر بھائی یہ تو بہت ہی مطلب اچھا رہا آپ کا شروعاتی، کہ مطلب آپ کے گھر پہ ہی تمام اثاثے موجود ہو گئے، کتاب وغیرہ، جس سے کہ آپ نے بڑا فائدہ حاصل کیا. تو ناصر بھائی جب جو ہے یہ آپ نے شاعری گریجویشن کے زمانے میں شروع کی اور یہ پہلا جو مطلع کہا، تو اس کے بعد تو پھر جو ہے کالج ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، وہاں تو پھر آپ کے جو ہے شاعری کے جو ہے چاہنے والوں کی لسٹ لمبی ہو گئی ہوگی. نہیں دیکھیے، کالج میں شعر کہنا اور شعر پبلکلی سنانا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ شعر کہنا تو میں نے شروع کر دیا تھا، لیکن میں باقاعدہ طور پر ایک شاعر کے طور پر منظر عام پر 2008 میں آیا۔ 5 سال تک مجھے خود اچھا کے اندر یہ ہمت نہیں پیدا ہو پائی کہ شاعر کے طور پر منظر عام پر آئیں، یا کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ اچھا، جو میرا ایک مزاج ہے اپنا، میں ان چیزوں سے مطلب شہرت اور نام و نمود سے بہت دور رہا، یہ اس کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ آج بھی اگر کوئی مجھے یہ دعا دیتا اچھا. ہے کہ اللہ تمہیں شہرت عطا کرے، تو میں کہتا ہوں یار شہرت کی نہ دو، علم کی دعا دو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرے۔ تو 2003 سے کیا بات، ماشاء 2005 اللہ. تک بھلے ہی میں شعر کہتا رہا، لیکن میں کبھی میدان میں نہیں آیا، یا کبھی شاعر کے طور پر میں سامنے نہیں آیا۔ پھر 2008 میں ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یار میرے گاؤں میں مشاعرہ ہے اور تمہیں اس میں آنا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اب یہ سوچا یار ہم نے تو ابھی تک کلام کسی کو دکھایا نہیں ہے، تو پھر 2008 جی میں اس بات کے مد نظر کہ ہمیں ایک مشاعرے میں شرکت کرنی ہے، تب میں نے استاد کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ بھئی میں شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد 2008 سے تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ امروہہ میں ایک نشستوں کا بڑا اچھا ماحول کل بھی تھا، آج بھی ہے، تو پھر دھیرے دھیرے نشستوں میں جانے لگے، آنے لگی، پھر امروہہ کے باہر کے مشاعروں میں شرکت، تو یہ سب چلتا رہا۔ لیکن مشاعروں میں جو باہر کے مشاعروں میں شرکت رہی، وہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل پایا کہ مشاعروں کا جو ماحول ہے وہ میری طبیعت کے موافق نہیں ہے۔ وہاں کنوینر کی جو للو چپو کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے جو خاطر خوشامد کرنی پڑتی ہے،
اس سے کہا اس سے کہا، اپنا نام مشاعروں میں شامل کرا لیا، یہ سب اپنے بس شامل کی کریں. نہیں ہے. اور پھر یہ محسوس ہوا کہ مشاعروں کی لائن ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. ہمارا جو اصل چیز ہے وہ شعر کہنا ہے. ہم تو شعر کہہ کر خوش ہوتے ہیں، کئی دن تک ایک ایک شعر کو دہراتے رہتے ہیں اور اسی میں خوش ہوتے رہتے ہیں. تو پھر مشاعروں کی لائن میں بہت زیادہ جانا بھی نہیں ہوا. اور پھر اس میں تو آج کل یہی چلتا نا، تم مجھے بلاؤ میں تمہیں بلاؤں. تو پھر مشاعروں کی لائن سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں. لیکن آج بھی جو میرے اپنے لوگ ہیں، جو میرے خاص لوگ ہیں، وہ مشاعرے کراتے ہیں، پروگرام کراتے ہیں، تو میں چلا جاتا ہوں. ہاں، میں نے کبھی کسی مشاعرے کے لیے کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. کبھی کسی کو نہیں بتایا. کتنا ہی کسی نے پوچھا ہو، بھائی جو تیرا جی چاہے دے دینا، کیونکہ یہ اپنا روزگار تو ہے نہیں. بس جی. شوق ہے اپنا. شوق بہت ہی بڑی چیز ہے. ناصر بھائی، جیسا کہ آپ نے 8 سال کا وقفہ گزارا، اس کے بعد جو ہے آپ مشاعروں کی طرف رخ کیا، اور کیونکہ آپ کی طبیعت جو ہے ان شاعروں کی طرح نہیں ہے جنہیں جو ہے اپنے ذریعہ معاشی شاعری کو بنانا ہے. آپ بطور شوقیہ شاعری کرتے ہیں جس سے کہ آپ کو خوشی ہو. تو یہ جو مسئلہ ہے، ایک شوق اور پھر ایک جو کہتے ہیں نا کہ شوق تو پھر ذریعہ معاش بھی بن جاتا ہے. تو کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ مطلب ہاں کیوں نہ ہم شاعری کو ہی ترجیح دیں ذریعے معاش کے لیے؟ کیونکہ آج کل تو زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ مطلب کسی طریقے سے مشاعروں میں اپنی شرکت کر کے اور ایک الگ ہی اپنا نام، پیسہ، شہرت، عزت کمانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے، بنیادی طور پر میری جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کاروباری لوگ ہیں، اور ہم اچھا. صرف 2 بھائی ہیں. والد محترم کا اچھا کاروبار ہے، تو والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کے کاروبار کو جوائن کروں. چھوٹے بھائی نے اس خواہش کو پورا کیا بھی، میں نہیں کر پایا کیونکہ میرا مزاج کاروبار کی جانب نہیں تھا. میں ٹیچنگ میں جانا چاہتا تھا. ٹیچنگ کی ملازمت کئی سال میں نے پرائیویٹ کی، پرائیویٹ ڈگری کالجوں میں نے کئی سال جو ہے وہ پرائیویٹ ڈگری کالجوں میں پڑھایا. لیکن اس کے بعد پھر جی. الحمدللہ 2017 میں ایک مائنورٹی انٹر کالج میں پرماننٹ ہو گیا. تو ہوں. معاشی طور پر ہم کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے شاعری سے، ایسا کبھی خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ابا کہتے تھے ادھر آؤ بھائی، چلتا چلاتا کاروبار ہے، بیٹھو آرام سے. ہم کہتے تھے نہیں، ہمیں تو جاب میں ہوں. جانا ہے. تو ہم تو ان دو میں سے ہی ایک چیز نہیں چوز کر پا رہے تھے. تو تیسری چیز شاعری کو معاشی طور پر فائدے مند بنانے کے لیے تو کہاں ہم ہے؟ سوچ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے تو آلریڈی ہمارے پاس بالکل. اتنے آپشن تھے. اب پھر یہ ہوا ہوں. کہ جاب ہم نے کر لی اور والد صاحب کاروبار دیکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی مشاعروں میں شرکت ہوئی، معاشی فائدہ ہوا ہے. پیسے ویسے اچھے خاصے ملے ہیں، کبھی کبھی تو بہت زیادہ بھی مل جاتے تھے. لیکن کبھی اس کو میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو اپنی معاش کا ذریعہ بناؤں. اور ایک ہوں. بڑے شاعر نے، ہمارے ہمدرد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یار تم یہ مشاعروں میں کنوینر کو اپنے پیسے نہیں بتاتے ہو تو اس سے تمہاری اہمیت تھوڑی کم ہوتی ہے، کہ یار یہ تو کچھ ہوں. بتاتے ہی نہیں ہے، چاہے جو دے دو انہیں. تو تم اس بار اگر کسی کا فون آئے تو پیسے بتا دینا. تو میں نے ایک پکا اچھا. ارادہ کیا، ہاں اب فون آئے گا تو میں بتاؤں گا. خیر فون آیا، اس نے بہت پوچھا، بیچارے نے، مجھ سے نہیں بتایا گیا کہ میں کتنے پیسے لوں گا. میں یہی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو تمہیں بہتر لگے وہ دے دینا، مجھے کچھ الگ ہوں. سے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو ایسا رہا ہمیشہ سے. کیا کہنا. تو ناصر بھائی، یہ جو شاعری ہے، جیسا کہ نئی جنریشن شاعری کی طرف رخ کر رہی ہے، اب بہت زیادہ، مطلب ہم جس طریقے سے ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بہت لمبی فہرست ہے، اور اس فہرست میں جو ہے کئی وہ لوگ شامل ہیں جو بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، جنہیں عروض وغیرہ کے نالج ہے. کچھ وہ ہیں جنہیں نالج نہیں، جس سے وہ خیال کا نام دیتے ہیں. تو ایک پڑھ کر سمجھ کر شاعری کرنا، اور ایک وہ شاعری جسے تک بندی کہیے، جسے خیال کا نام دے دینا، جس کی ایک لائن بہت لمبی ہے اور ایک بہت چھوٹی. ان دونوں شاعری میں کتنا فرق محسوس ہوتا ہے؟ ایز اے شاعر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کا کون زیادہ لمبا جو ہے کھیل سکتا ہے اس فیلڈ میں؟ دیکھیے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن لوگوں میں کھیلنا چاہتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں میں کھیلنا چاہتے ہیں جنہیں نہ شاعری بحر اور اوزان سے واقف ہیں، جو نہ قافیے سے واقف ہیں نہ ردیف سے واقف ہیں، تو ایسے بہت سے اوپن مائک ہیں. آپ وہاں جائیے اور دیکھیے کہ لوگوں کو کس طرح کا مال چاہیے. جس طرح کا مال گراہک کو چاہیے وہی مال اپنی دکان میں رکھیے.
کھیلتے رہیں گے آپ، کافی لمبے وقت تک کھیلتے رہیں گے، لیکن جو مشاعروں کے سٹیج ہے، جو کوی سمیلنوں کے سٹیج ہے، وہاں آنے کے لیے تو آپ کو اصل میں وہ کام کرنا پڑے گا جس کو شاعری کہا جاتا ہے۔ کہا بحر اور جاتا ہے اذان کی بالکل۔ پابندی ہے، عروض کی پابندی ہے، اس طرح زبان پر پختگی کے ساتھ پکڑ ہونا، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں۔ آپ اب کھیلیں کن لوگوں میں کھیلیں گے نا، اگر آپ کو کھیلنا ہے اوپن مائک والوں میں تو آپ کچھ بھی کیجئے، وہاں تو سب کچھ چلتا ہے، لیکن اگر سب آپ کچھ کبھی سمیلن اور مشاعروں کے سٹیج تک آنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شاعری کی جو بکس ہیں وہ پبلش ہوں اور لوگوں میں پذیرائی حاصل کرے، تو پھر آپ کو باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا کا شاید ہی کوئی کام ایسا ہو جو آپ کو سیکھنا نہ پڑتا ہو، تو شاعری تو بہت بڑی جی چیز ہے۔ شاعری تو بس کیا کہیں کہ فنون لطیفہ میں تو مانتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ درجے کا فن ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کو نہ سیکھنا پڑے یا وقت نہ لگانا پڑے؟ تو وقت تو دینا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ اور شاعری کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے زبان۔ جب آپ شاعری کرتے ہیں، آپ شعر کہتے ہیں، تو ایک پراپر کسی لینگویج میں کہتے ہیں نا۔ آپ ہندی کے شاعر ہیں تو ہندی میں کہیں گے، اردو کے ہیں تو اردو میں، انگلش کے ہیں یا کسی بھی لینگویج میں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ اپنی زبان، جو کس کو آپ زبان کو طے کرتے ہیں کہ ہمیں اردو میں شاعری کرنی ہے، ہندی میں شاعری کرنی ہے، تو اس زبان میں پختگی حاصل کرنا، اس زبان کا نالج حاصل کرنا، زبان میں پکے ہو جانا۔ اس کے بعد پھر زبان کے بعد دوسری چیز آتی ہے عروض۔ وہ بات کی چیز ہے، پہلی چیز زبان ہے، دوسری چیز عروض ہے۔ اب عروض کے معاملے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور ایک بڑی واضح سی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح سے جی ہم اپنے مذہب کا نالج رکھتے ہیں لیکن ہم مذہب کے عالم نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنے مذہب کا نالج رکھتا ہے لیکن مذہب کا عالم نہیں ہوتا، اسی طرح ہر جی شاعر کو عروض کا نالج ہونا چاہیے، عروض کا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، عروض کا نالج ضرور ہونا چاہیے۔ اگر عروض کے عالم بننے بیٹھ جاؤ گے تو پھر تم نیرے عروضی ہو جاؤ گے اور پھر شعر کہنا کہو گے، لیکن جو شعر میں ایسی چیزیں آنی چاہیے جو لوگ پسند کریں، وہاں تھوڑی سی کمی آ جائے گی کہ پھر زیادہ توجہ عروض کی جانب ہوگی۔ تو جس طرح سے ہم لوگ اپنے مذہب کا نالج رکھتے ہیں، مذہب کے عالم نہیں ہیں، اسی طرح شاعروں کو عروض کا نالج رکھنا چاہیے، عروض کا عالم ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ بہت عمدہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ عروض کا جو ہے جانکار بنیے، عالم بن جانا وہ صحیح نہیں ہے۔ اکثر ناصر بھائی ہمارے انسٹا پہ بھی میسیجز آتے ہیں نئے جو سیکھنے والے، ان کا یہی آتا ہے کہ ہم شعر تو کہہ رہے ہیں، خیال بھی ہمارے پاس بہت ہے، لیکن ہمارے پاس لفظ کی کمی ہے، ہمیں الفاظ نہیں مل رہے ہیں جس میں ہم اپنے جو ہمارے خیالات ہیں اس کو بیان کر سکیں۔ کبھی آتا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ ہیں لیکن ہم خیال نہیں لا پا رہے ہیں کہ ہم کس پہ شاعری کریں۔ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں اور اکثر و بیشتر ایسے سوالات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو اس طریقے کے جو لوگ ہیں جو ان کنفیوژن میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ انہیں کس طریقے سے شروعات کرنی چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے جو نوجوان آتے ہیں، سب سے بڑی کمی ان کے اندر یہ ہے کہ وہ جھٹ سے راحت اندوری بن جانا چاہتے ہیں، بریلوی بن جانا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، ان لوگوں کو یہاں تک پہنچنے میں کتنے سال لگے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں نا۔ بالکل ہمارے نوجوان شعراء بہت اچھا کر رہے ہیں، میں بہت مطمئن ہوں، اچھے شعر کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں سے شکایت ہے کہ وہ آتے ہی ایک دم سے جو چکا چوند ہے شہرت کی، وہ ایک دم اس کے متمنی ہو جاتے ہیں، بس یہ ہمیں مل جائے، ہم بھی کل راحت اندوری بن جائیں، ہم بھی فوراً جو ہے وہ وسیم بریلوی کے برابر میں جا کے بیٹھ جائیں، منور رانا بن جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، یہ بڑی جانفشانی کا کام ہے۔ استاد کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، استاد کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ اور ایک اور چیز جس سے ہمارے نوجوان بالکل منہ موڑے بیٹھے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں کہ اس کے بنا کام چل جائے گا۔ چلتا ہوگا کچھ لوگوں کا، مجھے نہیں معلوم، لیکن مطالعہ جو ہے، اسٹڈی، وہ بہت ضروری چیز ہے۔ قدیم شعراء کو بھی پڑھیے اور آپ کے عہد میں جو دوسرے شعراء ہیں اور وہ شعر کہہ رہے ہیں انہیں بھی پڑھیے، تب آپ جانیں گے کہ شعر کیسے کہتے ہیں، شعر میں کس طرح کے خیالات آنے چاہیے، شعر کہنے کا فن کیا ہے۔ اب آپ پڑھنا تو چاہتے نہیں، کسی کو سننا نہیں چاہتے، کسی کو استاد بنانا نہیں چاہتے، لیکن آپ بڑے شاعر بننا چاہتے ہیں، تو یہ تو بالکل ایسے ہو گیا کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے لیکن ہم ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں لیں گے یا بی ایم ایس میں داخلہ بننا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
ناصر بھائی جیسا کہ اکثر لوگ مشاعرے کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہاں مشاعرہ وہاں شاعر بلایا. اچھا، لوگ نشست کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. جو اس فیلڈ سے ہیں وہ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن جو اس فیلڈ سے نہیں ہے وہ نشست کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بھاری بھرکم چیز ہے. تو آپ نشست کو مشاعرے کے مقابلے میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، نشست کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اصل شاعری جو ہوتی ہے نا وہ نشستوں میں ہی ہوتی ہے. کیونکہ نشست جو ہوتی ہے، نشست کا مطلب ہوتا ہے بیٹھک، تو وہ شاعروں کی بیٹھک ہوتی ہے اور اس میں سامعین کم اور شعراء زیادہ ہوتے ہیں. کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی 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 بھائی. سامعین کم اور شعراء زیادہ ہوتے ہیں. تو شاعروں کے بیچ میں اور ایسے ایسے شعراء جنہیں شاعری کی، عروض کی، زبان کی سمجھ ہے، وہاں بیٹھ کے کلام پیش کرنا یہ پختگی پیدا کرتا ہے. اور آگے کو جو عوامی مشاعرے ہیں ان میں شرکت کرنا یا ان میں کلام پیش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے نشستوں میں بیٹھ کر پڑھنا. وہ نشستیں جہاں آپ کو سامنے والا ٹوک بھی سکتا ہے، آپ کی کمی بھی جی نکالی جا سکتی ہے، آپ کی غلطی کی بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے. عوامی مشاعرے میں تو آپ چاہے جو پڑھائیں، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کہنے والا ہے؟ کوئی بھی کہنے والا نہیں ہے، کچھ بھی پڑھ دیجیے آپ. تو اصل چیز تو نشستیں ہیں. ہاں، نشستیں ہمیں تیار کرتی ہیں مشاعروں کے لیے، لیکن نشستوں کا ماحول جس کو مل جائے گا، جس شاعر کو نشستوں کا ماحول مل جائے گا، جو شاعر نشستوں میں آئے گا جائے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ شاعری کے میدان میں آگے جائے گا، اسے سیکھنے کے زیادہ مواقع ملیں گے. بالکل. ناصر بھائی جس طریقے سے ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروپ بازی ہوا کرتی ہے، انسٹاگرام پہ بھی آپ کبھی دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو ایک جتھا ملے گا جو ایک مختلف شعراء کا ہے. نشست میں بھی ہے، مشاعروں میں بھی آپ دیکھتے ہی ہوں گے آپ کو الگ الگ. تو کئی لوگ جو ہے اس میں انٹر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے خوف کھا جاتے ہیں کہ اس میں گھسے پہلے ہی وہاں پہ جو ہے ایک بھیڑ جمع ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ کس حد تک نئے شعراء کو فروغ دے گا؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایک ہم 10 لوگ لے کر گھوم رہے ہیں. دیکھیے، گروپ بازی کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور یہ ہمیشہ چلے گا. اپنی اپنی پسند کے لوگوں کو پروموٹ کرنا، اپنے گروپ کے لوگوں کو بلانا، اپنے گروپ کے لوگوں کو آگے بڑھانا، ایون اپنے گروپ کے لوگوں کو داد دینا، یہ سب تو چلتا رہتا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے اگر آپ اچھا شعر کہتے ہیں، اگر آپ محنت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرا تعلق کسی پراپر گروپ سے نہیں ہے، میں کسی گروپ میں شمار نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ آج جو بھی تھوڑی بہت شہرت حاصل ہوئی ہے، لوگ جانتے ہیں یا لوگ پسند کرتے ہیں، تو میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں، اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی. آپ آگے جا سکتے ہیں، آپ لوگوں کی پسند بن سکتے ہیں، آپ کو لوگ پیار کر سکتے ہیں، آپ کو لوگ پسند کر سکتے ہیں، شہرتیں آپ کو بہت ایزیلی مل سکتی ہیں. لیکن شہرت حاصل کرنا یا لوگوں کے دل تک رسائی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بڑی جی توڑ محنت کریں، آپ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ خوب سے خوب تر کی طرف جانے کی کوشش کریں. تو پھر یہ سب چیزیں تو بڑی عام چیزیں ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ واقعی فن پر محنت کر رہے ہیں اور آپ کا منشا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نکھارنے کا ہے، تو پھر یہ شہرتیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ کو پھر ان سے مطلب بھی نہیں رہ جاتا، پھر یہ جھک مار کے آپ کے قدموں میں آ کے پڑ جاتی ہے. بہت عمدہ. ناصر، باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے چاہیں گے کہ ہم آپ کے کچھ کلام سن لیں. اور میں تو دلی طور پر آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ کی شاعری اب تک جتنا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے بہت خوبصورت آپ بہت لکھتے ہیں. شکریہ. تو اگر کوئی کچھ شعر ہو جائے. چلیے میں آپ کو ایک غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں. جی شاد. عرض کرتا ہوں کہ دل کی تسلیوں کا کوئی آسرا تو ہو، دل کی تسلیوں کا کوئی آسرا تو ہو، جھوٹا کیا ہو آپ نے وعدہ کیا تو ہو، جھوٹا واہ. کیا ہو آپ نے وعدہ کیا تو ہو، اور تعبیر ہو نہ ہو کوئی بنجر سا خواب بھیج، تعبیر ہو نہ ہو کوئی بنجر سا خواب بھیج، آنکھوں کے انتظار کا کوئی صلہ تو ہو، آنکھوں سلا کے تو ہو. واہ. انتظار کا کوئی صلہ تو ہو، اور بس میں اسی خیال سے بستی میں رک گیا، بس میں اسی خیال سے بستی میں رک گیا، پتھر مزاج لوگوں میں ایک آئینہ تو ہو،
واہ بس میں اسی واہ واہ خیال کیا سے کہنے بستی میں رک گیا. بہت شکریہ. ہیں. پتھر مزاج لوگوں میں ایک آئینہ تو ہو، اور کب تک تیرے عتاب پہ ہونٹوں کو سی رکھیں. کب ہوں تک تیرے عتاب پہ ہونٹوں کو سی رکھیں، اس ضبط دل فگار کی کچھ انتہا تو ہو. کب واہ تک تیرے عتاب پہ ہونٹوں کو سی رکھیں، اس ضبط دل فگار کی کچھ انتہا تو ہو. اور ایسا نہیں کہ دل کو منایا نہیں کبھی، ایسا اچھا نہیں کہ دل کو منایا نہیں کبھی، لیکن یہ دل کسی کی بھلا مانتا تو ہو. ایسا نہیں واہ کہ واہ دل کو منایا نہیں کبھی، ہوں لیکن یہ دل کسی کی بھلا مانتا تو ہو. اور جس سمت دیکھیے ہے خداؤں کا ایک ہجوم، جس سمت دیکھیے ہے خداؤں کا ایک ہجوم، ناصر میرے دیار میں خلق خدا تو ہو. واہ ناصر میرے دیار واہ میں خلق خدا تو ہو. ایک مطلب اور ایک دو بہت شعر اور عمدہ. سن لیجئے کہ جی ارشاد. سب مجھ سے اداسی کا سبب پوچھ رہے ہیں، ہوں سب مجھ سے اداسی کا سبب پوچھ رہے ہیں، لیکن جو سبب ٹھہرے وہ کب پوچھ رہے ہیں. ہاں ہاں کیا کہنے. بہت شکریہ. سب مجھ سے اداسی کا سبب پوچھ رہے ہیں، لیکن جو سبب ٹھہرے وہ کب پوچھ رہے ہیں. اس شہر میں کردار کی دولت کا نہیں مول، ہوں اس شہر میں کردار کی دولت کا نہیں مول، سو لوگ میرا نام و نسب پوچھ رہے ہیں. نام انہیں سب سو پوچھ لوگ رہے ہیں. میرا واہ نام و نسب پوچھ رہے ہیں. کیا ترک تعلق کا سبب ان کو بتاؤں، کیا ہوں ترک تعلق کا سبب ان کو بتاؤں. کچھ بول میری جان یہ سب پوچھ رہے ہیں، سب کچھ پوچھ بول رہے میری ہیں. واہ جان یہ سب پوچھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ. بہت عمدہ بھائی بہت عمدہ. ناصر بھائی یہ تو وہ چیزیں تھیں جو عوام کئی بار جاننا چاہتی ہے. اب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے مشاعرے بہت پڑھے ہیں ماشاء اللہ، رنگ و روپ، لب و لہجہ، آپ کی شاعری بے حد خوبصورت ہے. تو کبھی ایسا ہوا بہت کوئی شکریہ. فین آپ کا بہت چاہنے والا یا چاہنے والی کبھی بڑی محبتوں سے آپ سے ملے ہو اور کوئی الگ سی فرمائش کی ہو جو پوری کرنا ناممکن ہے؟ کوئی ایسا انسیڈنٹ جو مشاعروں کے درمیان آپ کے ساتھ ہوا ہو، کوئی کچھ شیئر کرنا چاہیں آپ؟ دیکھیے، فرمائشیں اگر چاہنے والا ہے کوئی تو اس کی فرمائش زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مجھ سے فون پہ بات کر لیں، یا میرے ساتھ سیلفی لے لیں، یا آپ مجھ ہوں سے کبھی مل لیں. لیکن اگر معاملہ دوسرا ہے تو بہت سی ایسی فرمائشیں ہو سکتی ہیں جن کو سن کر بس ہم شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں، اور ان فرمائشوں کو پورا کرنے کا نہیں سوچ سکتے. لیکن ہاں، بہت سے لوگ ہیں جن کی جو بہت محبت کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، رابطے میں بھی برابر رہتے ہیں، اور انہیں خوشی ہوتی ہے ہم سے بات کر کے، یا جب کبھی ہم ان کے شہر میں جاتے ہیں تو ہم سے مل کے ہماری خاطر تواضع کر کے انہیں خوشی ہوتی ہے، یا وہ ہم سے ملنے آ جاتے ہیں. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن پارٹیکولرلی میں ایسے کسی انسیڈنٹ کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اچھے شعر اگر کوئی کہتا ہے اور آپ کی تخلیق اچھی ہے، لوگوں کو اپیل کرتی ہے، تو آپ کے چاہنے والوں کی ایک طویل تعداد ہوگی، ایک بڑی تعداد ہوگی. اب انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کی سمجھداری پر ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل. ناصر بھائی آپ نے ماشاءاللہ کافی لمبا عرصہ گزارا ہے اور ابھی آپ کو اور لمبا جانا ہے، تو یہ مطلب جو شاعری کا مرحلہ ہے، آپ نے جیسا مجھے بتایا کہ آپ کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی اور کسی طریقے کے ایوارڈز آپ کو نہیں ملے، نہیں، کتابیں تو میری تو 4 اس کی شائع بھی، ہو گئی ہیں. ہاں معاف کریے کہ ایوارڈ نہیں ملا ایوارڈ آپ کوئی کو. نہیں ملا ہے اور ملے گا بھی نہیں. ہاں اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوارڈ کے معاملوں میں ہم نے دیکھا کہ وہی گروپ بازی چلتی ہے. اپنے اپنے لوگوں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، اپنے اپنے لوگوں کی عزت افزائی کی جاتی ہے. میں کسی بھی ایسی گروپ بازی میں شامل نہیں ہوں، تو مجھے یقین واثق ہے کہ میری آخری عمر تک بھی مجھے کسی طرح کا کوئی ایوارڈ شاعری کے لیے نہیں ملے گا. انشاءاللہ ایسا نہ ہو. ہم تو چاہیں گے کہ آپ کو کچھ ملے اور ہمیں معلوم ہو. اچھا ناصر بھائی، جی، یہ جو آپ کی 4 کتابیں ہیں یہ الگ الگ اس پہ ہیں، تو تھوڑا سا آپ اپنی کتابوں کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیے، اس میں 2 کتابیں نثر کی ہیں اور 2 شعری مجموعے ہیں. جی پہلی کتاب جو ہے وہ فرہنگ نویسی سے متعلق ہے. دراصل میں جس وقت پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو جو میرے سپروائزر ہیں
ان کا ڈاکٹر شریف احمد قریشی صاحب بابا فرہنگ کہلاتے ہیں، ان کا فرہنگ نویسی پر بہت بڑا کام ہے. تو میں نے اس پر کچھ کام کیا تھا، تحقیقی مقالہ بڑا ضخیم میرا ایک تھا. پھر مجھے پتا چلا کچھ اور لوگوں نے بھی ان کی فرہنگ نویسی پر مضامین لکھے ہیں، تو میں نے ان سب مضامین کو ایک جگہ ایڈٹ کیا اور پھر ایک کتاب کی شکل میں 2015 میں اسے شائع کیا تھا. اس کے علاوہ جب میری جو پی ایچ ڈی کی تھیسس تھی، تو میرا جو عنوان تھا تھیسس کا ناصر کاظمی حیات اور ادبی خدمات، اور ناصر کاظمی یقیناً جدید غزل کا ایک بڑا شاعر ہے، تو وہ جو تھیسس تھی وہ بھی اچھی خاصی ضخیم تھی، تو اس کو بھی میں نے کتاب کے طور پر 2016 میں شائع کیا تھا. تو اس طرح یہ 2 کتابیں نثر میں ہو گئیں. اب آتے ہیں شاعری میں. تو شاعری میں نے سب سے پہلے اپنی شاعری کی کتاب کو ہندی رسم الخط میں، ان دوستوں کے لیے جو اردو سے واقف نہیں ہے، 2019 میں میں اور تم کے نام سے شعری مجموعہ دیوناگری میں میرا شائع ہوا، اور 2019 میں ہی آنکھوں میں چپتے خواب کے نام سے میرا شعری مجموعہ اردو میں شائع ہوا، اور ان قریب انشاءاللہ اگلا شعری مجموعہ آپ سب کے سامنے ہوگا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو آپ نثر اور نظم دونوں ہی طرف آپ کی ماشاءاللہ پکڑ اچھی ہے، اور یہ 4 کتابیں اس بات کا ثبوت ہیں. اچھا ناصر بھائی، کسی کتاب کو لکھنے کا ایک جو سفر ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں، پھر ان کو الفاظ میں ڈھالنا، پھر اسے کتابی شکل میں منظر عام پر لانا. تو یہ جو 4 کتابیں ان کو لانے میں، منظر عام پر آنے میں آپ کو کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کتنا کچھ ریسرچ کرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیے، اکثر تو ہم لوگ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ کتاب لکھنا آسان ہے اور چھپوانا مشکل ہے. یہ بھی بات اچھی خاصی ہے کہ وہ سب کمپیوٹر والے کے پاس بیٹھ کے ایک ایک چیز، یہ ٹائٹل کور، یہ پیج پر یہ سیٹنگ، وہ سیٹنگ، اب یہ لفظ رہ گیا، اب یہاں یہ غلطی ہو گئی، یہ مسٹیک، یہ سب بہت رہتا ہے. دیکھیے، کتاب لکھنا، ریسرچ اسکالرز بہت اچھی طرح ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی بہت اہم ٹاپک پر کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کا ایک خاکہ بناتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہم سائناپسس بولتے ہیں پی ایچ ڈی میں، کہ کیا کیا چیزیں آپ شامل کریں گے، اس کے کتنے چیپٹرز ہوں گے، ان چیپٹرز کے کون کون سے اور ضمنی چیپٹرز ہوں گے، کن کن لوگوں کو شامل کریں گے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک چیپٹر وائز ایک ایک کر کے آپ سارے جو آپ کے باب ہیں، جو چیپٹرز ہیں، ان سب کو ان سب سے متعلق آپ مواد اکٹھا کرتے ہیں، سارا میٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس سب کو لے کر بیٹھتے ہیں. تو وہ ایک جو پروسیس ہے، بہت ایک لمبا پروسیس ہے، کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ نے کہیں سے بھی بیٹھ کر نکالنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا. 5 7 سال لوگوں کو پی ایچ ڈی کے لیے لگتے ہیں. میں نے خود پورے 5 سال لیے تھے، کیونکہ ہم یو جی سی کے فیلو تھے اور فیلوشپ ہمیں ملتی تھی. تو یہ سوچ کر کہ چلو بھائی 5 سال تک فیلوشپ ملنی ہے، تو ہم نے خود 5 سال لیے تھے پی ایچ ڈی میں. تو کسی بھی ٹاپک پر جب آپ کو کتاب لکھنی ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک سائناپسس تیار کریں، خاکہ تیار کریں. اور سائناپسس تیار کرتے وقت یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس کس چیز پر ہمیں میٹیریل مل سکتا ہے. ایسی چیزوں کو شامل کر دیا کہ بعد میں اس پر میٹیریل نہیں مل پا رہا، تو پھر وہ پریشانی کی بات ہو جاتی ہے. ناصر بھائی، کتابیں جو ہے اکثر میں دیکھتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جو کافی لمبا عرصہ ہو گیا لیکن ان کی کتابیں شائع نہیں ہوئی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی قدم رکھا ہے اور کتابیں شائع ہو گئی ہیں. تو کیا کسی شاعر کے لیے یا کسی نثر نگار کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی کتاب ہو تبھی اسے عوام میں مقبولیت ملے گی؟ نہیں، ایسا دیکھیے، ایسا کچھ نہیں ہے. فنکار ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہوتی ہے کہ اس کا جو فن ہے وہ کتابی شکل میں منظر عام پر آ چکا ہے یا نہیں آیا ہے. آپ اگر غالب کی شعری کائنات کو دیکھیں تو آج ہمارے پاس غالب کا دیوان ہے، اور وہ ایک مختصر سا دیوان ہے، اور سب غزلیں ہمیں رٹی ہوئی ہیں، ہم پڑھی ہوئی ہیں. کوئی بھی غزل ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہ پڑھی ہے، نہ یا ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں وہ لطف دیتی ہے. تو اس چیز سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب احمد فراز کے 14 مجموعے سامنے آئے، لیکن وہ پھر بھی بڑا شاعر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت سے ایسے شاعر ہیں جن کے آپ نام بھی نہیں جانتے اور ان کے کئی مجموعے. میں تو ایک ایسے بھی شاعر کو جانتا ہوں جن کا ہر سال ایک مجموعہ آتا ہے. تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شاعری یا آپ کا فن کتابی شکل میں منظر عام پر آیا ہے یا نہیں آیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آنے سے نہ آنے سے.
فرق پڑتا ہے کہ آپ کی شاعری میں دم ہے یا نہیں، آپ کی شاعری لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے یا نہیں، اس میں نیاپن ہے یا نہیں، یہ چیز زیادہ اہم ہے۔ بہت عمدہ۔ ناصر بھائی، آپ کے لیے شاعری کیا ہے؟ شاعری اپنے دلی جذبات کو انتہائی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ظاہر کرنے کا نام ہے۔ شاعری پر دوسرے لوگ اثر انداز نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرا جو جی چاہے گا میں کہوں گا، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگ جن کی مجبوری ہوتی ہے مشاعروں سے کمائی کرنا، وہ جانتے ہیں کہ مشاعروں میں کس طرح کی شاعری چلتی ہے، تو پھر وہ شاعری لالا جی کی دکان بن جاتی ہے، گراہک کو جو چاہیے وہ ہمارے یہاں ملے گا۔ لیکن وہ شاعر جن کے یہاں مشاعروں کو حاصل کرنا جن کا مقصد نہیں ہوتا، جن کا مقصد صرف شعر کہنا ہوتا ہے، صرف شعر کہنا، وہ شعر کہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، وہ ایسے شعر کہتے ہیں کہ جو ان کے دل کی آواز ہوتی ہے وہ شعری پیکر میں ڈھل کر سامنے آتی ہے، انہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ بالکل۔ جی ناصر بھائی، جس طریقے سے اوپن مائک کا ایک بہت لمبا چلن چلا ہے، ہر طرف اوپن مائکس ہو رہے ہیں، ہم نے خود بھی کروایا ہے، تو یہ اوپن مائکس جو ہے اس سے شاعری کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نقصان؟ اوپن مائک ہماری شاعری کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا نقصان، یہ تو بات کی بات ہے۔ اوپن مائک شاعری ہے ہی نہیں، تو اس سے تو ہماری شاعری کو وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ اس میں خوش رہیں، خوش رہیں۔ بہت عمدہ، بہت اچھے آپ نے بہت اچھا جواب دیا اور بڑا مزہ آیا۔ ناصر بھائی، تھوڑے سے اور چٹپٹے سے سوال ہیں، وہ میں جاننا چاہوں گا کچھ رینڈملی، جی جلدی کہ آپ جب کالج جاتے ہیں، جب آپ اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، تو بچے کلاس شروع کرنے سے پہلے کیا آپ سے شاعری سننا پسند کرتے ہیں، یا وہ بیچ میں جب انہیں لگتا ہے کہ بہت لمبا لیکچر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ سر کچھ شاعری سنا دیجیے؟ نہیں دیکھیے، میرے اور میرے طلباء کے بیچ میں ہمیشہ ایک بہت بڑا گیپ رہا ہے، اور وہ گیپ آج بھی مینٹین ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر مینٹین رہے گا، کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف نہیں ہو پاتے، نہ وہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں اتنا بہت بڑھیا۔ ضرور ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو میرے شعر سناتے ہیں، دیکھیے سر کا شعر ہے، اچھا۔ اور وہ میں سن لیتا ہوں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، لیکن ان کے اور میرے بیچ ہمیشہ ایک گیپ ہے۔ وہ کبھی گیپ، میں مطلب ایک استاد کے طور پر میں ذرا سخت مزاج واقع ہوا ہوں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ استاد اور شاعروں میں بہت زیادہ بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ فالو کرتے ہیں، انسٹا پہ فالو کرتے ہیں اور واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ پر وہاں داد دے دیتے ہیں وہ، لیکن سامنے میرے ایسی فرمائش نہیں کر پاتے کہ میں ان کو شاعری سناؤں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں تھوڑا سا بے باک ہوتے ہیں، سیدھا کہیے آپ کھڑوس ہیں کہ ثنا خان کا کمنٹ ہے، تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تو بچوں کے اور میرے بیچ ایک گیپ ہے۔ کبھی کبھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بے باک ہوتے ہیں، سر آج شعر سناؤ، تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ میں شعر سنانے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو پڑھانے آیا ہوں۔ ناصر بھائی، آپ سوشل سائٹس میں فیس بک، انسٹا، ان میں سے سب سے زیادہ استعمال کرنا کسے پسند کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں فیس بک کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہوں، اور بہت حد تک میرا یہ ماننا ہے کہ جو میری جان پہچان ہے آج لوگوں سے، اس میں فیس بک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ خالی وقت میں آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ ویسے تو آج کل ہر شخص وہی کرتا ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں، کہ فیس بک، بالکل۔ انسٹا، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ اسٹڈی کریں، کتابیں پڑھیں، یہ خالی وقت کا بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے، علم بھی حاصل ہوتا ہے، اور مطالعے کی تو کوئی حد ہی نہیں، آپ ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں بالکل۔ گے تو کوئی حد نہیں ہے، تو جتنا پڑھا جائے وہ زیادہ اچھا ہے۔ ناصر بھائی، ایز اے شاعر نہیں، ایز اے لیکچرار نہیں، آپ اگر صرف ناصر امروہوی کی میں بات کروں ناصر بھائی، تو وہ کس طریقے کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ میں عام طور پر تو شاعری پڑھنا پسند کرتا ہوں، لیکن شاعری میں کنٹمپرری کو نہیں پڑھتا، قطعی نہیں پڑھتا، بلکہ میں
قدما کو پڑھتا ہوں، پرانے شاعروں کو پڑھتا ہوں، یا جو یہ زمانہ ہے ہمارا جہاں ناصر کاظمی ہے، جہاں احمد فراز ہے، جہاں منیر نیازی ہے، میں ان کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں فکشن پسند کرتا ہوں پڑھنا۔ فکشن میں ناول نہیں پڑھتا کیونکہ بڑے طویل ہوتے ہیں، افسانے پڑھتا ہوں، اور وہ افسانے مجھے منٹو کے پسند ہیں، مجھے افسانے قرۃ العین حیدر کے پسند ہیں، مجھے افسانے عصمت چغتائی کے پسند ہیں، مجھے حیات اللہ انصاری بھی پسند ہے، مجھے علی عباس حسینی بھی پسند ہے، اور سب سے بڑا مجھے پریم چند بھی پسند ہے۔ میں انہیں پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ کیا بات ہے ناصر بھائی، ابھی اننت بھائی بھی جڑے ہیں۔ میرا ایک اور سوال تھا کہ جب آپ بہت بوریت محسوس کرتے ہیں تو پڑھائی کے علاوہ اور کیا کرنا پسند کرتے ہیں آپ؟ فیس بک کہاں کہیں جانے دیتا ہے یا نکلنے دیتا ہے، لیکن ہاں پھر بھی یہ ہے کہ ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بوریت محسوس کریں تو سب سے اچھا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے وہ دوست جو پرانے دوست ہیں، پرانے ساتھی ہیں، ان سے جا کے ملاقات کی جائے، اور پھر وہ بے تکلفی کا ایک ماحول اور بات چیت، وہ آپ کو ذہنی سکون بھی دیتی ہے اور آپ کو ریفریش بھی کرتی ہے۔ بہت عمدہ ناصر بھائی، چلتے چلتے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے کو اگر کوئی سجیشن دینا چاہیں نئے شعراء کو کہ ہاں وہ کس طریقے سے شروعات کریں، اور اگر شروع کر چکے ہیں تو انہیں اور دو کن تین باتوں کا بڑی خیال اہم رکھنا باتیں چاہیے؟ ہیں، دو جی تین بڑی اہم باتیں ہیں۔ نئے کہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ بالکل یہ مت سوچیے کہ شاعری بہت بھاری کام ہے، آپ نہیں کر پائیں گے، یا بہت محنت کا کام ہے، بہت مشکل کا کام ہے۔ بالکل مت سوچیے، یہ آسان کام ہے، لیکن محنت تو مانگتا ہے نا، محنت تو کرنی پڑے گی۔ کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنیے اور اسٹڈی کیجیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جس زبان میں آپ کو شاعری کرنی ہے اس زبان کو اچھی طرح سیکھیے، زیادہ سے زیادہ اس زبان پر توجہ دیجیے۔ آج کل یہ کمی دیکھنے کو آ رہی ہے کہ ہم لوگ زبان پر توجہ نہیں دے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شاعر جو اچھے شعر کہتے ہیں، باوجود اچھے شعر کہنے کے ان کے یہاں زبان کی بڑی فاش غلطیاں نظر آ رہی ہیں۔ زبان پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز، آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے، ہر آدمی غالب بنا پھر رہا ہے۔ بھائی میرا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے، میں تو بناتا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا۔ آپ کو اس میں کوئی برائی کی بات تھوڑی ہے، کسی کی شاگردی اختیار کرنا کوئی بے عزتی کی بات تھوڑی ہے۔ آپ باقاعدہ کسی بالکل استاد کی شاگردی اختیار کیجیے، ان کے پاس جا کر بیٹھیے، ان سے سیکھیے، تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ شاعری بہت آسان چیز ہے۔ آپ کے یہاں اگر خیالات ہیں، آپ کے یہاں اگر ٹیلنٹ ہے تو اسے سامنے لائیے، اس کے لیے محنت کیجیے، زبان کو سیکھیے، عروض کا علم کما حق ہو، جتنا ہونا چاہیے کم سے کم اتنا عروض کا علم حاصل کیجیے، تاکہ عروضی غلطیاں آپ کی شاعری میں نہ ہو۔ استاد ضرور بنائیے، استاد کو اس کے پاس جا کے بیٹھیے، استاد کو استاد والا مقام دیجیے، عزت دیجیے، ان سے سیکھیے، یہ سب سے اہم ہے۔ اور اولین چیز اسٹڈی، پڑھیے شاعروں کو، سنیے شاعروں کو۔ ناصر بھائی، ایک جو بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کہا استاد والا، یہ استاد ملیں گے کہاں، یہ بڑا اہم رہتا ہے۔ استاد تلاش کیسے کریں؟ دیکھیے، استاد ہوتے ہیں، استاد ملتے ہیں، لیکن آج کل شاگرد اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کے آدمی استاد ہوتے ہوئے بھی صاف منع کر دیتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ منع تمہارا کر استاد دیتا بن ہے۔ سکوں۔ لیکن اگر آپ کے اندر خلوص ہے اور آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے پڑھ جائیے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں وہ آپ کو اپنی شاگردی میں قبول کریں گے۔ اور اس کے کبھی لیے تو سب سے قبول ضروری کریں گے۔ چیز ہے کہ آپ اپنے شہر میں، اپنے گھر کے آس پاس دیکھیے کہ کون کون اردو داں اور شاعر حضرات ہیں، ان استاد حضرات ہیں، اساتذہ حضرات ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھیے۔ بہت لوگ آج عمدہ۔ کل فیس بک پہ استاد تلاشتے ہیں، یہ بڑی پرابلم کی بات ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یار کس شہر میں رہتے ہو؟ پاکستان کا شخص کہہ رہا سر میں سرگودا رہتا ہوں۔ ارے یار، سرگودا میں تمہیں کوئی شاعر نصیب نہیں ہے؟ سر پتہ نہیں مجھے ہوں گے نہیں ہوں گے، مطلب یار وہی اپنے یہاں دیکھنا نہیں چاہتے، فیس بک پہ تمہیں استاد چاہیے۔ یہ بڑی کمی ہے لوگوں کی۔ بالکل بالکل، یہ کمی بہت ہے۔ بہت عمدہ ناصر بھائی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ آپ نے بڑا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیا، اور وہ جواب جو عوام کو سننا چاہیے اور سمجھنی چاہیے، جو بالکل سچائی تھی۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے جواب دیے، اس کے لیے بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ کو آ کر اچھا لگا ہوگا، پسند آیا جی ہوگا بہت ہمارا یہ اچھا لگا، سیشن۔ مجھے آپ سے گفتگو بہت اچھی لگی، بہت اچھے سوال جواب رہے، اور بہت مبارکباد آپ کو۔ بہت شکریہ ناصر بھائی، اور بہت بہت پھر سے شکریہ۔